اختتام کے لحاظ سے جو ہم نے کہا کہ 4 دن کی قربانی ہے، اس کے لحاظ سے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ ایام تشریق کے تمام دن ذبح کے دن، کل ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق ہم کہتے ہیں حج کے دنوں میں 11 12 13، اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو ہم کہتے ہیں یوم النحر، قربانی کا دن۔ 11 12 اور 13 یہ 3 دن اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہیں 3 کے 3 تینوں یہ ذبح کے دن، کسی بھی وقت آپ ذبح کر لیجیے، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، دوپہر میں، رات میں، کوئی بھی وقت آپ ذبح کر لیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن 13 ذی الحج کی مغرب تک ذبح کی اجازت ہے۔ اب یہ مسئلہ ہمارے یہاں عید کے دنوں میں بہت اٹھتا ہے، چوتھے دن کی قربانی کا، اس میں اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء کی رائے 3 دن کی بھی ہے، بعض کی 4 دن کی بھی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی، اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث قرار دی ہے۔ تو صحیح حدیث کے مطابق، اور پھر بہت سے صحابہ کا اس پر عمل موجود ہے، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ تو 4 دن کی قربانی جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ چوتھے دن ہی قربانی کرے جا کے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چوتھے دن کی قربانی کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ قربانی کرنا جو سنت ہے وہ پہلے دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو قربانی کی ہے وہ پہلے دن کی ہے، چوتھے دن نہیں کی۔ چوتھے دن قربانی کرنے کی اجازت دی ہے، چوتھے دن قربانی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جی ہم تو سنت زندہ کر رہے ہیں اور چوتھے دن قربانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ افضل جو عمل ہے وہ ہے پہلے دن قربانی کرنا، اور علماء نے بیان کیا کہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں اتنی اس قربانی کے اجر میں کمی آتی رہتی ہے۔ تو افضل قربانی کیا ہے؟ پہلے دن قربانی کرنا۔ البتہ اجازت موجود ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، یا ویسے اگر جانور زیادہ ہے تو وہ چوتھے دن تک بھی قربانی جاری رہتی ہے، جیسا کہ حجاج کرام جو قربانی کرتے ہیں تو وہ لاکھوں میں ہوتی ہے، اور وہ لاکھوں کی قربانی ایک دن میں ہونا ممکن نہیں ہے، تو وہ 4 دن مسلسل قربانی جو ہے وہ وہاں پہ حجاج کرام کی چلتی رہتی ہے سلاٹر ہاؤس کے اندر۔ تو یہ قربانی کرنے کے احکامات۔